ایک مزیدار انگریزی کہاوت ہے، یو آر واٹ یو ایٹ، یعنی آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں. اور یہ کہاوت اس عمر میں اور بھی زیادہ سچ ہو جاتی ہے جب ہم بہت ساری جسمانی تبدیلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں کیسے اپنے کھانے کی عادتوں میں موضوع غذائیت کا خیال رکھ کر اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتی ہیں. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ غذائیت کیا ہوتی ہے. کسی خوراک کے اندر پائے جانے والے اجزاء کا تعین کر کے کسی بھی خوراک کا ہماری صحت کے لیے کسی وقت فائدہ مند یا نقصان دہ ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے. مثلاً ایک گھر کے آٹے کی روٹی جس کا وزن 40 گرام ہو، اس میں تقریباً 18 گرام کاربوہائیڈریٹس، 3 گرامز پروٹین اور بہت چھوٹی مقدار میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم اور آئرن کے غذائی اجزاء ہوتے ہیں. ان سب غذائی اجزاء کے تناسب کا حساب لگا کر ہم کسی خوراک کے جسم کو طاقت دینے کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جن کو کیلریز کہتے ہیں. اس حساب سے یہ 40 گرام کی روٹی تقریباً 100 کیلریز کی طاقت رکھتی ہے. اب یہی روٹی گھی کے ساتھ بنائی جائے تو اس میں باقی غذائی اجزاء کے ساتھ ساتھ 3 گرام تک تیل بھی شامل ہو جاتا ہے اور اس روٹی کی کیلریز 100 سے بڑھ کر 120 ہو جاتی ہے. ہمارے انسانی جسم کو روزانہ کی بنیاد پر ایک مخصوص مقدار کی کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے. سائنس کے مطابق 10 سے 19 سال کی لڑکیاں روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 2200 سے 2500 کیلریز استعمال کرتی ہیں. اگر روزانہ کی بنیاد پر آپ اس سے کم کیلریز کھائیں گی تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی اور آپ کی جسمانی نشو و نما بھی صحیح طور پر نہیں ہو پائے گی. اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر اس سے زیادہ کیلریز کھانے اور ورزش نہ کرنے سے آپ موٹاپے اور دیگر بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتی ہیں. کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ مختلف غذائی اجزاء سے بنی ایک متوازن غذا کی مدد سے یہ کیلریز حاصل کی جائیں. ایک متوازن غذا میں تمام غذائی اجزاء ایک مخصوص توازن میں موجود ہوتے ہیں. تیل یا چربی بڑھتے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ تھوڑی مقدار میں زیادہ توانائی فراہم کر سکتے ہیں. 10 سے 19 سال کے بچوں کو اپنے روزانہ کی ٹوٹل انرجی میں سے 25% تیل اور چربی سے چاہیے ہوتی ہے. ناشتے میں انڈا، دن کے دوران ہلکا پھلکا کھانے کے لیے مونگ پھلی، بادام، سورج مکھی کے بیج اور رات کے کھانے میں دہی، تیل اور چربی کے اچھے ذرائع ہیں. پروٹین جسم کے موجودہ مسلز کو برقرار رکھتا ہے اور بڑھتے ہوئے جسم کے لیے انتہائی ضروری غذائی جز ہے. نوجوان لڑکیوں کے لیے روزانہ 45 سے 60 گرام پروٹین ضروری ہوتا ہے. پروٹین انڈے، دودھ، گوشت، چکن، چنے، دال اور لوبیا سے حاصل کیا جا سکتا ہے. کیلشیم ہڈیوں کی نشو و نما اور مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے اور روزانہ 1 سے 2% تک غذائیت کیلشیم کی شکل میں ہونی چاہیے. دودھ، ملائی، دہی، دیسی مکھن اور پنیر کے اندر کیلشیم کثرت سے پایا جاتا ہے. آئرن اور زنک کے غذائی اجزاء 12 سے 15 ملی گرام روزانہ کی مقدار میں درکار ہوتے ہیں. ساگ اور سبز پتوں والی سبزیوں میں آئرن اور مکئی، بھورے چاول اور آٹے میں زنک قدرتی طور پر پایا جاتا ہے. ان سب غذائی اجزاء کے علاوہ روزانہ کی غذا میں فولیٹس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے جو کہ بڑھتے ہوئے بچوں کی صحیح جنسی اور تولیدی نشو و نما کے لیے اہم ہے. فولیٹس پھلوں، ڈبل روٹی، دودھ، سوکھی لوبیا اور دالوں میں پائے جاتے ہیں. غذائیت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ کھانے کے اوقات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. بڑھتی عمر کی لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ صبح کا آغاز ناشتے سے کریں اور اسی طرح دوپہر اور رات کا کھانا بھی وقت پر ضرور کھائیں. روزمرہ کاموں کے دوران پانی پیتی رہیں اور بے وقت بھوک لگنے کی صورت میں بھنی ہوئی مکئی، مونگ پھلی، سیب اور پھلوں کو ترجیح دیں اور پیکٹ بند پاپڑوں اور دیگر مصنوعات سے پرہیز کریں. ایک اچھی متوازن غذا ورزش کے بغیر نامکمل ہے. گھر پر رسی پھلانگنا، باہر چہل قدمی کرنا، اسکول میں دوڑ لگانا اور والی بال، بیڈمنٹن، کرکٹ اور فٹ بال جیسے کھیل کھیلنا آپ کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کھانے پینے کی عادتوں کا خیال رکھیں اور اپنی غذائی ضروریات کو عقل مندی سے پورا کریں. اچھا کھانے کے ساتھ ساتھ اچھی ورزش اور کھیل کود کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ صحت مند اور تندرست زندگی بسر کریں.